بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان کا مہینہ ہو گیا ہے شروع۔ اب دیکھیں، میں آپ کو تھوڑی سی ایک بات بتا دوں کہ میری طبیعت ہے تھوڑی سی زیادہ ناساز، لیکن مجھے جو ہے ویڈیو اس لیے بنانی تھی کیونکہ شعبان کا مہینہ آج شروع ہو چکا ہے، سبحان اللہ کے حکم سے۔ تو اس کے بارے میں جو فضیلت ہے وہ میں بتانا چاہ رہی تھی، کیونکہ جو چیز مجھے علم ہوتا ہے میں چاہتی ہوں میں سب کو بتاؤں، وہ مجھ پہ میرے پاس کچھ رہ نہ جائے بتانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، کہ روز محشر میں کیا ہو میری پکڑ ہو خدا نخواستہ، کیونکہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ اور اگر شعبان کے بارے میں کسی کو کوئی غلط فہمیاں ہے عبادت کے بارے میں یا فضیلت کے بارے میں تو وہ بھی دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب میں بتا دیتی ہوں کہ میری طبیعت ناساز ہے، اور جب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے میرے مالک کا کہ جب کسی کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف دیتا ہے، بیماری سے نوازتا ہے، تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے، نعمت ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے ہم کیا ہو جاتے ہیں، نزدیک ہو جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ابھی میری دعائیں قبول ہونے کے بہت چانسز ہیں، تو میں چاہتی ہوں کہ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا اللہ یا رحمان، ان سب کی جائز دعاؤں کو، تمناؤں کو جو دل میں دماغ میں اٹھ رہی ہیں، سب کو قبول مقبول فرمائے۔ اور جو لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، جو ٹینشن میں ہے، ڈپریشن میں ہے، یا کسی کام میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو حل فرما دے۔ اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صاحب اولاد کر دے۔ اور جن کو لڑکا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو لڑکے سے بھی نوازے، آمین ثم آمین۔ اب بات آتی ہے شعبان کی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، شعبان کی فضیلت کے بارے میں حدیثوں سے، کئی حدیثوں سے ثابت ہے، بہت ساری حدیثوں سے بہت پیاری چیز ثابت ہے کہ روزوں کی کثرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کی کثرت رکھی ہے۔ شعبان کے پورے مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھے ہیں، پے در پہ روزے رکھے ہیں، کیونکہ ترمذی شریف کی بہت پیاری حدیث ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو شعبان کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پے در پہ لگاتار مسلسل رکھا کرتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے، یک کے بعد دیگرے بس رکھا کرتے تھے، جیسے کہ رمضان کے پورا مہینے کے روزے رکھتے ہیں نا، ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کیا رکھتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ شعبان کے روزے، یہ والی عبادت لازم ہے، اور یہ سنت ہے، اگر آپ کریں تو آپ کو بہت ثواب ہے، اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو اتنے روزے، مطلب مسلسل روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے اور کہ رجب اور رمضان کے درمیان کی مہینے کی فضیلت سے لوگ کیا ہیں، غافل ہیں۔ شعبان کی اور رمضان کے درمیان والے مہینے کی فضیلت سے، رحمت سے، برکت سے، سگیناؤں سے لوگ کیا ہیں، غافل ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے پاس لوگوں کے نام اعمال جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری چاہت ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے کہ جب میرے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس جائے تو اس حال میں جائے کہ میں روزے میں ہوں، سبحان اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے نامہ اعمال جائیں تو کتنی پیاری بات ہوگی کہ آپ روزے میں ہوں گے، روزے کی حالت میں ہوں گے، آپ نے پورا مہینہ پے در پہ روزے رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہو جاتا ہے نا، ہمارے گناہوں پہ تھوڑا سا پلڑا آ جاتا ہے کہ ہمارے گناہ تھوڑے سے اوپر چلے جائیں اور ہماری نیکیاں کا جو پلڑا ہے نا وہ بھاری ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ نے شعبان کی فضیلت جاننی ہے، اور شعبان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے پورے سال کے کیا جاتے ہیں، روزے جاتے ہیں، پورے سال کے روزے جاتے ہیں، پورے سال کی کیا جاتی ہے، نامہ اعمال جاتے ہیں۔ تو پورے سال کا جو نامہ اعمال ہوتا ہے نا وہ شعبان کے مہینے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے نامہ اعمال اس حال میں جائیں کہ ہم روزے کی حالت میں ہوں، تو یقیناً آپ روزے رکھیں، پورے مہینے رکھیں، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے، سقت نہیں ہے، تو آپ جو ہے 15 شعبان تک روزے رکھیں، ٹھیک ہے، پہلے شعبان سے لے کر 15 شعبان تک آپ روزے رکھیں، پھر اس کے بعد آپ چھوڑ دیں۔ کیونکہ اگر جس میں ہمت نہیں ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ نے پورے مہینے شعبان کے روزے رکھے اور پھر رمضان میں آپ روزے نہیں رکھ پا رہے ہو، کہ کیونکہ آپ کے اندر جو ویکنس ہو گئی ہے، آپ کے اندر جو روزہ رکھنے کی وجہ سے پانی کی یا جس چیز کی بھی آپ میں اگر کمی ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا ہے اس وجہ سے رمضان کے روزے رکھ دیے۔ نہیں، رمضان کے روزے تو فرض ہے نا، شعبان کے روزے کیا ہے؟ سنت ہے، رمضان کے روزے فرض ہے۔ تو آپ نے سنت کو فرض پہ فضیلت نہیں دینی ہے، آپ نے روزے آپ اپنی ترتیب بنا لو کہ آپ کی کتنی صحت ہے کہ آپ کس طرح سے روزے رکھ سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ آپ یا تو پہلے شعبان سے لے کے 15 شعبان تک روزے رکھ لو، آپ نے فضیلت حاصل کر لی، پھر 15 شعبان کے بعد آپ نے روزے چھوڑ دیے، پھر رمضان کی کیا ہے؟ آپ نے پورے روزے رکھنے ہیں، یہ فرض روزے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ شعبان کے آپ نے شروع کے 2-3 روزے رکھے، پھر 2-3 دن چھوڑ دیے، پھر 2-3 دن روزے رکھے، پھر 2-3 دن چھوڑ دیے، تو اس طرح سے تھوڑے رکھے تھوڑے چھوڑے، تھوڑے رکھے تھوڑے چھوڑے، اس طرح سے آپ کا پورا شعبان کیا ہو جائے گا؟ کور ہو جائے گا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ جتنی ہمت ہے، اور اگر اتنی بھی سقت نہیں ہے، اتنی بھی ہمت نہیں ہے، تو پورے مہینے میں، شعبان کے پورے مہینے میں کوئی ایک دن روزہ ضرور اس نیت سے رکھیں کہ یا اللہ اس مہینے میں تیرے پاس میرے نامہ اعمال جائیں گے، تیرے پاس میرے نامہ اعمال آئیں گے، تو میری اس روزے کی برکت سے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دینا، تو مجھ پر رحم فرمانا۔ اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اللہ کے غصے پر کیا ہے؟ غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے کیا رکھنا ہے؟ روزہ رکھ لینا ہے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ تو آپ کی جتنی بھی ہمت ہو، جتنی بھی سقت ہو، لیکن شعبان کی فضیلت کا دھیان رکھتے ہوئے، سنت کی قدر کرتے ہوئے، ایک روزہ تو شعبان کا ضرور رکھنا، جتنی آپ میں ہمت ہے، سقت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتے ہوئے اور شعبان کی فضیلت کو اپناتے ہوئے آپ نے پورے شعبان کے روزے رکھ لیے، اور رمضان میں کیا ہو گئے؟ آپ لوگ کمزور ہو گئے اور رمضان میں آپ روزہ نہیں رکھ پائے۔ تو ایسے نہیں کیجیے گا، کیونکہ رمضان کے روزے تو کیا ہے؟ فرض ہے، بیمار ہو کچھ بھی ہو ہمیں تو روزے رکھنے ہیں رمضان کے، لیکن احتیاط کرنا ہے، جو زیادہ بیمار ہو ان کے لیے تو عذر ہے، لیکن پھر بھی آپ نے۔ اور ایک بات یہ بھی ہو گئی کہ جب ہم شعبان کے روزے رکھتے ہیں نا، تو وہ رمضان کی تیاری ہو جاتی ہے۔ جب ہم شعبان کے روزے رکھیں تو ہمارے جسم کیا ہو جائے گا؟ یوز ٹو ہو جائے گا، ہمارے جسم کو عادت ہو جائے گی روزے رکھنے کی۔ تو جب ہم روزہ رکھیں گے رمضان میں تو ہمارے جسم کو عادت ہو چکی ہوگی، تو اس سے کیا بڑا فائدہ ہوگا کہ ہم عبادت بہت اچھے سے کر پائیں گے، قرآن پاک بہت زیادہ کر پائیں گے، اور بہت اچھی ہم کیا کر پائیں گے؟ عبادت کر پائیں گے۔ عبادت میں ہمارا کیا لگ پائے گا؟ دل لگ پائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ رمضان کی ایک طرح سے شعبان میں تیاری ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا شعبان میں روزے رکھنا، پورے روزے رکھتے تھے، ایک روزہ نہیں چھوڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو امید کرتی ہوں اور کہ آپ لوگوں کو میری بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہو، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے کہ میں پورے شعبان کے روزے رکھوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اتنی ہمت، اتنی سقت اور اتنی رحمت سے نوازے کہ آپ بھی شعبان کے روزے رکھ سکیں پورے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کی طلبگار، جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔